बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही हम मौजूद हैं पार्लियामेंट लाहौर इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं MNA चिन्योट कैसर अहमद शेख साहब। इनसे पूछते हैं, एक तो सैलाब मुतासरीन के लिए यकीनन बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तान में, इन्होंने अपनी जेब से कितना फ़ंड दिया है, और कल ये ख़ास तौर पे गए हुए थे राजनपुर और मरियम नवाज शरीफ भी वहाँ पहुँची हुई थी, तो उनके हमरा इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ राशन भी तकसीम किया। तो मुल्की हालात पे भी सारा 2-4 मिनट की इनसे गुफ्तगू है। तो कैसा साहब आप बताएं, आपने अपनी जेब से कितना फ़ंड ये सैलाब मुतासरीन के लिए दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 करोड़ रुपए का फ़ंड ऐलान किया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर फ़ंड भी है और मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ़ जगह पे जा रही हैं, उनके साथ भी हम फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ़ इलाकों में। इस वक्त हालात जो है वो बहुत ही कशीदा है, बहुत तकलीफ़ दे और रंजीदा है। हम कल और परसों का पूरा दिन हम उन इलाकों में गए हुए थे, सैलाब वाले इलाकों में। हम जामपुर भी गए हैं, हम ये मुख्तलिफ़ इलाकों में आपने जिक्र किया, तो ये हमने देखा है कि सारे नवाब शाह से लेके ना जब हम जा रहे थे तो पूरे का पूरे दोनों तरफ सड़क पे रात को का हमारा सफ़र था, तो दोनों तरफ मवेशी थे और लोग अपने घरों से निकल के वहाँ सड़क के किनारे वो मच्छरदानियाँ किसी के पास थी, किसी के पास नहीं, किसी टेंटों में वो अपने जानवर बाहर खड़े थे और वो खुद टेंटों में नींद कर रहे थे। तो बहुत बुरा हाल है, हर चीज़ उनकी तो ख़त्म हो गई है, जो कुछ सरमाया था वो अपने साथ लाया। एक इंतहाई तबाहकुन तूफ़ान ने मंज़र हमें दिखाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था, जाके वहाँ पे मुझे सारा पता चला कि वहाँ उन इलाकों में कितनी तबाही हुई। तो मरियम नवाज साहबा गई हुई थी, हम आटा का थैले लेके गए थे, 2000 थैले वहाँ हमने लोगों में तकसीम किए। हम और भी चीज़ें तकसीम करेंगे, जितना भी फ़ंड हो सके मैं अपने मुहैयर अतराफ़ से, दोस्तों से, सबसे अपील करूँगा। तो ये वक्त है और अल्लाह ताला का वादा है कि जो कुछ आप इस जगह देते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उससे कम से कम 10 गुना अल्लाह ताला नवाजते हैं। और ये मेरा यकीन है, मैं आपको बताऊँ, मैं समझता हूँ कि हर जगह हम जाएंगे वहाँ पे इन फंड्स की तकसीम करेंगे और लोगों की छोटी मोटी जो भी रिलीव कर सकेंगे उनके दुखों में शिरकत करेंगे। अच्छा कैसे साहब, पूरे पाकिस्तान में जितनी हमारी ताजर बिरादरी है और ख़ास तौर पे हमारे इस्लामाबाद में तहरीक चल चुकी है कि वो हुकूमत को कह रहे हैं कि जब आपके पास मुंतखब MNA हैं तो अब कब तक ये सिस्टम जारी रहेगा कि आप अनमुंतखब लोगों को आप ला के वज़ीर ख़जाना बनाएंगे और मुल्क को इसी तरह बुरहान में हमारा मुल्क जा रहा है, मईशत का बुरा हाल है। तो जब आप इतने सीनियर और मुंतखब MNA हैं और हुकूमत के पास आप जैसी शख्सियत है, तो आपको क्यों वफाकी वज़ीर ख़जाना क्यों नहीं बनाया गवर्नमेंट ने? आपके होते हुए आप मुंतखब भी हैं और आप निकाल भी सकते हैं मुल्क को इस तरह से। सनी साहब, मैं तो ये सोच के ही आया था, मेरा तो एक्सपर्टीज यही है। एक हमारी वाहिद फैमिली है कि जो मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का लोगों के बड़े भारी तादाद में वोट लेके, जिनका रिकॉर्ड आज तक कायम है, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर बना। फिर मेरा बेटा मरहूम इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर बना, वो भी सारे बिजनेसमैनों के वोटों से। मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर बना। तो ये 3 बड़े सेंटर हैं, लोगों से हमारा इंटरेक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर कहता है कि कौमी असम्बली बजट बनाएगी, उसमें सेनेट का भी दखल नहीं है, सूबाई असम्बलियों को भी कोई दखल नहीं है। और मैं आया इसीलिए कौमी असम्बली के फोरम पे था कि मैं इन मईशत के मामलात में, जिस पे मेरा एक वसी तजर्बा है, मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है, मैं ख़ुद डॉक्टर महबूब हक साहब के बहुत करीब रहा और उनके इंतकाल के बाद उनकी बेगम ने मुझे महबूब हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का चेयरमैन बनाया हुआ। तो मैं जानता हूँ असल चीज़ सिर्फ कर्ज़े ले लेना और कर्ज़ों को बढ़ाते जाना और फिर कहना कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल गए नहीं है। आइन कहता है कि कौमी असम्बली का मेंबर जो है वो वोट देगा बजट पे। और मैं हैरान हूँ कि जो बनाने वाला है बजट वो कभी कौमी असम्बली से आता नहीं है। 35 साल में सिर्फ 2 साल हमारे वज़ीर ख़जाना असम्बली से आए, बाकी 33 साल ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं ये वज़ीर ख़जाना बने। ये इतने एक्सपर्ट होते तो आज हमारा मुल्क इतने बुरहान में क्यों होता। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कई बार कहा है कि मेरी कोई और दिलचस्पी नहीं किसी और काम में,
میں چاہتا ہوں جب تک آپ کی ملک کی اکانومی نہیں بڑھے گی، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، ہمارے یہاں باہر سے پیسہ نہیں آئے گا، تو ہمارا ملک کسی صورت میں بھی صرف قرضے لے لے کے ترقی نہیں کر سکتا۔ IMF کی تو دیکھیں نا خواہش ہوگی کہ وہ ایسی شرطیں لگائیں جس سے عام آدمی کو نقصان پہنچے۔ ایک پولیٹیکل جو آدمی ہوتا ہے، جو MLA ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے IMF کو بھی سمجھانا ہے کہ ہمارے لوگ کیا برداشت کر سکتے ہیں، ہم ان کی باتیں مانیں گے۔ IMF کا آنا ضروری ہے اور یہ خوش آئند ہے یہ ہوا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا ملک واحد ملک ہے جو 22-23 بار IMF میں گیا اور قرضے لے کے ہم نے اپنی قومی آمدنی کے تقریباً برابر قرضہ لے لیا۔ ہر حکومت نئے آ کے قرضے لیتی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ لگا کیا۔ ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا کی غریب ترین آبادیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کے لیے ہم نے کوئی سہولتیں نہیں دی، نہ ہم نے ڈیم بنائے۔ پانی آتا ہے تو ہمارے اسٹوریج کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنی معیشت کو نہیں بڑھائیں گے، صرف قرضے لے لینا کوئی حل نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مفتی اسماعیل آیا میں اس کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، اس کی کوئی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اور قربت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے تاجروں پہ 6,000 روپے کا بجلی کا ٹیکس لگا دینا ایک ایسی بات ہے جو کہ اچھوتی ہے، جو کہ انوکھی ہے، جو سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ کوئی الیکٹ جو ہوتا ہے ڈائریکٹ قومی اسمبلی کا آدمی وہ 1500 والے بجلی کے بلوں پر 6,000 روپے لگا دے گا۔ ان کے پاس تو 6,000 روپے کی آمدنی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل بھریں، وہ لوگوں کی اپنی بچوں کے فیسیں بھریں اور وہ دوسرے اپنے ضروریات کے اخراجات پورے کریں۔ کروڑوں لوگ اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کا کھانا انہوں نے کس طرح کھانا ہے۔ ہم نے جا کے وہاں آٹا بانٹا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح لوگ پریشان ہیں اور وہ پورا نہیں ہو پا رہا لوگوں کو۔ کیوں لوگ ایسے تو نہیں لینے آ رہے ہوتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جو وزیر خزانہ کا آپ نے کہا، جب تک ہمیں یہ آئین کے اسپرٹ کے ہی مخالف ہے، یہ آئین ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر وزیر اعظم ڈائریکٹلی لوگوں کا چنیدہ ہوتا ہے تو وزیر خزانہ کی تو زیادہ اہمیت ہے کہ وہ لوگوں میں سے آئے اور لوگوں کے معاملات کو سمجھے اور لوگوں کے دکھ درد کا مطالبہ کرے اور ملک کی ایکسپورٹ بڑھائے اور ملک کی انویسٹمنٹ بڑھائے۔ ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھا نا، امیر آدمی کو 600 امیر آدمی کو 5-5 ارب کا ٹرف دے دیا گیا۔ وہ 3,000 ارب 2,000 سے 3,000 ارب کی رقم دے دی گئی 600 امیر آدمی کو، اور آج جو ضرورت ہے اس کو 500 ہزار روپے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور وہ بھی پاکستانی ہیں۔ چند امیروں پہ میں نے وزیر اعظم کو خاص طور پہ کہا تھا کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں، اور یہ جو ویلتھ ٹیکس لگایا ہے میں اس کو سراہتا ہوں، اس میں میرا بھی بہت بڑا رول ہے، میں نے بار بار کہا۔ اور اس کے علاوہ میں چارٹر آف اکانومی کے فیور میں ہوں۔ میں کہتا ہوں تمام پارٹیاں مل کے بیٹھے، اگر جھگڑا کریں گے تو ہمارا ملک پہلے دنیا کے آخری ملکوں میں ہو گیا ہے، اب ہم کوڑا کرکٹ ہو جائیں گے دنیا کا۔ ہم بنگلہ دیش کا مذاق بناتے تھے کہ وہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ آج دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے ڈبل ایکسپورٹ کر رہا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، پنجاب سے آدھا ان کا ایریا ہے اور وہ ہم سے ڈبل ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری سارے جو ایکسپرٹ رہے ہیں 33 سال جو ملک کی خزانے کو چلاتے رہے، ان کا پرفارمنس بھی تو بتا کیجیے، ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ تو میں زور دوں گا آپ کے اس چینل کے وسائل تھرو، سنی صاحب آپ بڑے ایکٹیو ہیں، آپ اس کو بات کو اٹھائیے۔ ملک کے اس میں میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، میں تو دن رات لوگوں کے لیے کوڑتا ہوں۔ کسی جگہ پہ کسی کو کوئی پرابلم ہے میں وہاں پہنچوں گا، میری جو سکت ہے میں اپنی سکت کے مطابق میں خرچ کرتا رہوں گا لوگوں کا۔ بہت شکریہ۔ تو قیصر صاحب کی آپ نے باتیں سنی، بڑی زبردست باتیں کی قیصر صاحب نے۔ اگر آپ نے ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے، ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے جانا ہے، تو قیصر احمد شیخ جیسی شخصیت کو آپ کو وفاقی وزیر خزانہ بنانا پڑے گا، تب ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارے ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ قیصر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ جو 6,000 روپے کی بات کی کہ یہ اس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، تو اب حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور قیصر احمد شیخ کو اگر وہ وفاقی وزیر خزانہ بناتے ہیں تو یقیناً ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اور میں ایک بات ایڈ کر دوں اس میں کہ ہمارا سب سے مسئلہ بڑا ہے ٹیکس وصول کرنا۔ امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا، انڈیا میں ان کی قومی آمدنی کا 16% ٹیکس ہوتا ہے اور ہمارے یہاں قومی آمدنی کا 9% ٹیکس ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکس جو امیر آدمی پہ لگتا ہے، جس طرح ابھی ویلتھ ٹیکس وزیر اعظم صاحب نے لگایا ہے، امیر آدمی نے بہت کمایا ہے، میں خود ان کو ہر جگہ نمائندہ ہوں، میرے سے زیادہ نمائندہ پاکستان میں
کوئی نہیں ہے کاروباریوں کا. مجھے پتہ ہے کہ کاروباریوں کے پاس بہت 2-3 سالوں میں کمائی ہوئی ہے. ان کو پیسہ دینا پڑے گا اگر ہمارا ملک نے آگے بڑھنا ہے. اور اگر ہم انڈائریکٹ ہے غریبوں پہ، تیل پہ اور دوسری چیز بجلی پہ ٹیکس لگاتے رہیں گے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. آئی ایم ایف بھی یہ نہیں کہتی، وہ تو کہتی ہے امیر آدمی سے ٹیکس لو. آپ نے امیر آدمی کو رعایتیں دے کر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے ملکوں میں 15-16-20% ان کی قومی آمدنی کا ٹیکس ہوتا ہے، اور وہ اگر ہمارا 15% ٹیکس ہو جائے تو ہمیں 4,000 ارب روپے زیادہ ملے گا، اور وہ 4,000 ارب ہم لوگوں پہ خرچ کریں. ہم تو لوگوں پہ خرچ ہی نہیں کچھ کر رہے. بہت شکریہ.